الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وأولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواد بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ آئے تھے اس دنیا میں جس کام کے لیے وہ کام نہ بگڑے سر جاتا ہے تو جائیں مگر اسلام نہ بگڑے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جائیں ہو سکے تو میرے دوست کچھ خدمت اسلام کر جائیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اذ خدا بزرگ توئی قصہ مختصر نہایت ہی میرے واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ببرکت مہینہ ماہ ربیع النور کا مہینہ ہے جس کی آج 1 تاریخ اور وہ بھی جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اس ماہ ربیع النور کا پہلا جمعہ ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہر جگہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر پاک کی محفلیں سجا رہے ہوتے ہیں۔ 2-4 جمعوں سے میں آپ لوگوں تک سورۃ آل عمران میں سے چند آیات بینات کا لفظی ترجمہ اور مختصر سی تفسیر آپ لوگوں تک پہنچاتا آ رہا ہوں۔ آج کہ جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر جو آیات مقدسہ تلاوت کی ہے یہ بھی اسی موضوع کے ساتھ ہے جو پیچھے آپ سن چکے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ مالک قدوس پروردگار رب مجھے حق سچ سنانے کی توفیق عطا فرمائے، توانوں منو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، نہ وقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے، نہ واقف لوگ انہیں سوال کرنے کی وجہ سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، اور تم انہیں ان کی علامات پہچان لوگے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، فرمایا ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں روکے ہوئے ہیں، تم ان کی حالت سے نہ واقف ہو، وہ تم سے سوال لپٹ کر نہیں کرتے، تم سے مانگا نہیں کرتے، تم ان کی طبیعت سے نہ واقف رہتے ہو، اور تم ان کی علامات سے پہچان لوگے۔ ان کی علامات کیا ہے؟ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیات مقدسہ کا یہ لفظی ترجمہ تھا۔ اب مختصر سی تفسیر دیکھیے۔ پہلے جو پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی صدقہ و خیرات کے متعلق آیات مقدسہ پڑھی جا چکی تھی۔ گزشتہ آیات میں صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی، صدقہ و خیرات کرنے کی اس بندے کو اہمیت اور ترغیب بتلائی گئی۔ اب یہاں بتایا گیا کہ صدقہ و خیرات کا لینے کا حقدار اور بہترین مصرف کیا ہے، کہ کہاں خرچ کیا جائے۔ مصرف وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو جہاد اور اطاعت الہی کے لیے روک رکھا ہے۔ یہ آیات اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی ہے، یہ آیات اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ ان حضرات کی تعداد 400 کے قریب تھی، یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے تھے۔ یہ لوگ اہل صفہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے تھے۔ یہاں پر نہ ان کا کوئی مکان تھا، نہ ان کا کوئی کنبہ تھا، نہ ان کے رشتہ دار تھے، نہ ان کا کوئی قبیلہ تھا، اور نہ ہی ان حضرات نے شادی کی تھی۔ ان کے تمام اوقات اللہ کی عبادت میں صرف ہوا کرتے تھے، سارا وقت اللہ کی عبادت میں یہ لوگ صرف کرتے تھے، اور رات میں قرآن کریم سیکھنا، دن کے وقت جہاد کے کام میں رہنا ان کا شب و روز کا معمول تھا۔ ہر روز کا یہ معمول تھا کہ رات کو قرآن سیکھتے اور دن کو جہاد کی تیاریوں میں مصروف رہتے۔ اور اس لیے فرمایا کہ یہ جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، رات کو قرآن سیکھتے ہیں، دن کو جہاد کی تیاریوں میں کاموں میں لگے رہتے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ تمہارے صدقات و خیرات جو دیتے ہو ان کے یہ بھی حقدار ہیں۔ انہی حضرات کی صف میں آج کے اس پرفتن دور میں جب علماء کی قدریں پامال ہو رہی ہیں، امام مساجد کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا چکا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں، آج کے اس پرفتن دور میں انہی حضرات کی صف میں وہ مشائخ، وہ علماء، وہ طلبہ، وہ مبلغین، وہ خادمین دین داخل ہیں اس آیات میں اور اس صف میں، جو دینی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں رکھتے، جو دین کے کاموں میں مشغول ہیں، خالصتاً دین کے کاموں میں مشغول ہیں، اور وہ کمانے کی فرصت نہیں پاتے، اور یہ لوگ اپنی عزت اور وقار
اپنی شان اور مروت کی وجہ سے لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتے. کتنے امام مساجد ہیں بتائیے، یا علماء ہیں جو لوگوں سے اپنی ذات کے لیے سوال کرتے ہیں. اہل صفہ کی اس صف میں یہ لوگ شامل ہیں. کتنے لوگ ہیں جو لوگوں سے سوال کرتے ہوں. مجھ جیسا بندہ فقیر بھی، آپ لوگ بیٹھے ہیں، بتائیں کہ کتنا سوال کر چکا ہے یہ امام مسجد بھی آپ سے کہ بذات میری ذات کے لیے کچھ دیا جائے. جب بھی آپ کو نیکی کی دعوت دی ہے تو اس مسجد کے لیے کچھ نہ کچھ کہا ہے، وہ بھی ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار. تو فرمائیے اس تفسیر کے اندر اس آیات کی اور ان حضرات کی صف میں یہ لوگ شامل ہیں. یہ اپنی مروت اور شان کی وجہ سے لوگوں سے کبھی سوال نہیں کر پاتے اور اپنے فقر کو چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ آج کے اس مہنگائی کے دور میں ایک امام مسجد جو منبر پہ بیٹھ کر جو 2 وقت بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہو، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتا ہو، 5 وقت کی اذانیں اور نمازیں پڑھاتا ہو، آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں کیا وظیفہ چل رہا ہے. تو وہ اس وظیفے پہ ایک اچھا انسان اس مہنگائی کے دور میں گزارا بسر اوقات نہیں کر سکتا، اور یہ کیسے کرتا ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود آج کے یہ اپنی ذات کی غرض سے نہ مانگنے والے اپنے فقر کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے آگے سوال نہیں کرتے، اور لوگوں کو پھر ان کی پہچان نہیں ہوا کرتی. جو تفسیر کے اندر آیا ہے کہ لوگ ان کی علامات سے ناواقف ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں. فرمایا یہ اپنے فقر کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں ان کا گزارا بہت اچھا ہو رہا ہے، ان کا گزر اوقات بہت اچھا ہو رہا ہے. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے. اگر کچھ غور سے دیکھا جائے تو ان لوگوں کی زندگی کا مشقت سے بھرپور ہونا بہت سی علامات اور قرائن سے معلوم ہو جائے گا. بہت سی علامات سے معلوم ہو جاتا ہے. ان کے مزاج میں تواضع انکساری ہوگی، اور چہرے پر ضعف کے آثار ہوں گے، اور بھوک سے رنگ زرد ہوں گے. اور 10 ہمارے ہاں دین کے اس طرح کے خادموں کی کوئی کمی نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو ان کی فقر کی علامات کی پہچان نہیں ہے. جو تو چل کر ان لوگوں کی بات نہیں جو پیشہ ور لوگ ہیں، جو ایک پروگرام کی آپ سے فیس لیتے ہیں، آقا کا دین آپ تک پہنچاتے ہیں اور جا کر بیچتے ہیں فیسیں لگا کر، ان کی بات نہیں ہو رہی. وہ حضرات جو خالصتاً سوکھی پھوکی تنخواہ کے اوپر اس وظیفے کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، ان کی علامات لوگوں کے سامنے وہ لوگ پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ حقدار ہیں کہ نہیں ہیں. تو فرمایا ایسے لوگوں کی دین کے خادموں کی کمی نہیں، اور ان کی غربت اور محتاجی کے باوجود انہیں مالدار سمجھنے والے ناواقف اور جہل لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں، کتاب والے نے لکھا ہے. یہ تفسیر کے اندر جو آیات مقدسہ آج کے اس درس میں اس جمعۃ المبارک کے اندر خطبے کے اندر پڑھی گئی ہے اس کی تفسیر میں ہے. فرمایا شاید ہمارے زمانے کا سب سے مظلوم طبقہ کون ہے؟ یہی طبقہ ہوتا ہے. اس چیز کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو عالم اس لیے نہیں بناتے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے. جب اس چیز کا بات کا علم ہے تو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جو علماء، جو خادمین، مساجد کے امام دین میں موجود ہیں، وہ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے؟ ان کے بھی آخر بیوی بچے ہیں، ان کی بھی موت فوت خوشی غمی پہ آنا جانا ہے. ان کی علامات کو کون پہچانے گا؟ فرمایا جیسے تمہارے گزر اوقات ہیں، تمہارا بچہ دنیاوی نوکری کرتا ہو، گھر سے باہر رہتا ہو، ماں باپ کو اس لگن سے نگاہ ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا مہینے کے بعد آئے گا، ہمارے لیے کچھ وظیفے، کچھ تحائف لے کر آئے گا، کچھ کھانے کے لیے اچھی چیزیں لے کر آئے گا.
کما کر آئے گا ہمیں کچھ دے گا، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو ایسے خادمین جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کے بھی گھر والوں کے ایسے ہی نظریات ہوتے ہیں اور ان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، تو لہٰذا آج کے اس پرفتن دور میں ان لوگوں کی بھی ہم لوگوں کو جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے پہچان کرنی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے کہ یہ حقدار لوگ ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو واقعہ بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں سمجھنے اور نصیحت اور ترغیب دینے کے لیے ہے۔ علماء مبلغین کی گھروں کی پریشانیاں ختم کر دیں، پھر دیکھیں دین کا کام کتنا تیزی سے بلند ہوتا ہے۔ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان 10 نکات کو پڑھ لیں جن میں بار بار علماء کی معاشی حالت سدھارنے کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا مولانا روپیہ ہونے کی صورت میں اپنی قوت پھیلانے کے علاوہ گمراہوں کی طاقتیں توڑنا بھی انشاءاللہ العزیز آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کو پہچانو جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ان کی علامات سے ناواقف ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے، اور یہ آیات دراصل اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے تھے نا۔ یہ 400 تعداد ان کی بنتی ہے، کم و پیش بتائی گئی ہے، نہ ان کے یہاں پہ بیوی بچے تھے، نہ ان کا کوئی کنبہ تھا، نہ قبیلہ تھا، نہ ان لوگوں نے شادیاں کی تھی، رات کو قرآن سیکھتے، دن کو جہاد کے کاموں میں مشغول رہتے، تو یہ اس آیات کے اندر شامل تھے۔ اور آج کے دور کے اندر یہ مبلغین، یہ خادمین آج کے اس پرفتن دور میں یہی مظلوم طبقہ ہے، تو یہ بھی اسی صف کے اندر شامل ہے۔ تو آج کے جمعۃ المبارک میں ایک آیات مقدسہ یہ ہوئی۔ دوسری آیات مقدسہ جو آج کے درس کے اندر ہے، یہ ویسے تن ببرکت مہینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، لیکن یہ بھی حضور کا میراث سمجھ لیں۔ یہ بھی قرآن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پہ اترا ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا تو بیان کر رہا ہے۔ یہ سینہ صدف پہ جب اترا ہے، اترنے کے بعد رسول اللہ نے لوگوں تک یہ قرآن پہنچایا ہے، وہی اترتی رہی، رسول اللہ جو احکام اترے وہ لوگوں تک، غلاموں تک پہنچائے، یہ بھی حضور کا میلاد ہے۔ تو فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَادِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو۔ مقروض تنگ دست ہو اسے آسانی تک مہلت دو، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہ لفظی ترجمہ تھا، اب اس کی تفسیر دیکھیے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر مقروض تنگ دست ہوں، یعنی تمہارے قرض داروں میں سے اگر کوئی تنگ دستی کی وجہ سے تمہارا قرض ادا نہ کر سکے، تاریخ مقرر تھی کہ فلاں مہینے کو تم نے قرض دینا ہے، وہ بیچارہ اب بھی بڑا تنگ دست ہے، بڑا مقروض ہے، اس کے گھر کے اندر فاقے ہیں، آپ پہنچ جاتی ہو کہ آج تیری تاریخ جو تھی قرض واپس کرنے کی وہ ختم ہو چکی ہے، لہذا ہمارا قرضہ دے، وہ اپنی مشکلات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، پھر تم کیا کہو گے کہ یہ اپنا مکان دے دے؟ بلکہ قرآن و حدیث یہ تمہیں حکم دیتا ہے اس بندے کو بآسانی اس کے اندر آنے تک اسے مہلت دی جائے۔ اس بات پہ اللہ بھی تم پہ راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ اس قرض دار کے ہاتھوں سے اس کے ہاں کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، اس کا مکان نہ چھینا جائے، اس کے بچوں کو صاحبان کی چھت سے باہر نہ نکالا جائے کہ تو واقعی آج تیری تاریخ ہے، تو آج ہی ہمیں قرضہ واپس کر، ایسا نہ کیا جائے۔ اس کی باقی باتوں پہ اس کے گھر پہ قبضہ نہ کیا جائے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اسے اس کے اندر مال اس کے پاس آنے تک اسے مہلت دی جائے، اسے چند دن مہلت دے دے۔ اس بات پہ اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی تم پہ راضی ہو جائے۔ یہ دین، یہ باتیں آپ تک لوگوں تک بہت کم پہنچیں گی۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو کہیں کہ ہم نے یہ باتیں سنی ہیں جو 3-4 جمعوں سے چلی آ رہی ہیں کہ تفصیل کے ساتھ ایسے ہم نے تفسیر سنی ہے، ایسے ترجمہ سنا ہے، بہت مشکل بات ہے۔ یہ لوگوں تک باتیں پہنچائی گئی نہیں۔ اگر میرے ہاں خوشحالی ہانی آواز ہوتی، میں بھی شعر و شاعری کرتا، تو شاید آپ لوگوں میں سے کوئی اٹھ کر داد دیتا،
تو میں تو سیدھی سیدھی بات کرنے والا بندہ ہوں جو قرآن و حدیث اور تفسیر کے اندر ہے۔ تو فرمایا مقروض ہے، قرضہ لینا ہے، تو اگر وہ مشکل میں پڑا ہوا ہے، تمہاری تاریخ بھی آ چکی ہے، نہیں دے پاتا، لہذا تم اللہ کی رضا کی خاطر اسے چند دنوں کے لیے مہلت دے دو۔ یہ قرآن کا لفظی ترجمہ ہے۔ فرمایا قرض داروں میں سے اگر کوئی تنگ دستی کی وجہ سے تمہارا قرض ادا نہ کر سکے تو اس سے تنگ دستی دور ہونے تک مہلت دو، اور تمہارا تنگ دست پر اپنا قرضہ صدقہ کر دینا یعنی معاف کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ مطلب کہ تم بڑے امیر ہو، جس کے پاس کروڑوں ہوں، اگر کچھ خرچ کر دے تو اس میں کمی آتی ہے؟ اسے کیا پرواہ ہے؟ لاکھ روپے میں کھیلتا ہے، اللہ نے اسے جائیدادیں دی ہیں، بلڈنگیں دی ہیں، مال و دولت دیا ہے، عیش و عشرت ہے، لمبی لمبی گاڑیوں کے اندر ٹہل پہل کرتا ہے، غریب نے قرضہ اس سے اٹھایا ہے، وقت پہ نہیں دے پاتا، مہلت دے دے، معاف نہیں کرتا، کچھ اس سے معاف نہیں کرتا، چلو جی آدھا دے دیں، آدھا معاف کر دیتا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر، ایسا نہیں کر پاتا تو مہلت دے دے۔ اگر وہ ایسا کر دے کہ اللہ نے اسے وسیع رزق دیا ہے، اس مقروض کو معاف کر دے تو یہ سب سے بہتر بات ہے، اللہ تم پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے کو تو نے معاف کیا ہے تو اللہ تم پہ راضی ہو جائے گا۔ فرمایا یہ سب سے بہتر ہے اگر تم یہ بات جان لو کہ اس میں کتنا اجر و ثواب ہے، پتہ چل جائے کہ قرض دار کو معاف کر دینے سے کتنا ثواب ملتا ہے، جان لو، کیونکہ اس طرح کرنے سے دنیا میں لوگ تمہاری اچھی تعریف کریں گے۔ بتائیے جس مقروض کو قرضہ معاف کر دیا جائے وہ تمہیں گالیاں دے گا یا تعریف کرے گا؟ تعریف تو رب کی ہوتی ہے، وہ تمہاری شان میں اچھے الفاظ بولے گا یا گالیاں دے گا جس کو قرضہ معاف کر دیا ہے؟ پھر اگر جس سے لینا تھا تاریخ کے علاوہ اس کو مہلت دے دیا ہے، وہ بھی دعائیں دیتا ہے، وہ بھی دعائیں دیتا ہے کہ چلو جی اس کا رب بھلا کرے، اس نے مہلت دے دی ہے، قرض تو میں نے واقعہ دینا ہی دینا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں دنیا سے خود بندہ بذات خود قرضہ ادا کر کے جائے۔ آج جنازوں پہ لوگ کھڑے ہو کے اعلان کروا دیتے ہیں، جی اس کا بھائی کھڑا ہے، بیٹے کھڑے ہیں، جس نے لینا ہو وہ آ جائے۔ کچھ لوگ ایسے شریف النفس ہوتے ہیں جو شرمندگی سمجھتے ہیں اس وقت بات کرنا بھی، لیکن بعد میں ان کے دلوں کے اوپر گراں گزر رہی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا نے یہ کیا بات کر دی، یہ تو کوئی الجھن والی بات کر دی۔ سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے پہ پہنچے جنازہ پڑھانے کے لیے، فرمایا اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا؟ غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے قرض دینا ہے، یہ مقروض ہے۔ رسول نے فرمایا جب تک اس کا قرضہ نہیں اتارو گے میں جنازہ نہیں پڑھاتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اس کا قرضہ اتارتے ہیں، پھر جنازہ پڑھا گیا۔ تو بندے کو خود دنیا کے اندر یہ بات سرخرو ہونا چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے ہی قرض ادا کر کے جائے۔ قرض تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، قرضہ اس کو بھی معاف نہیں ہے۔ ہاں اگر قرض دار تنگ دست ہے اسے مہلت دی جائے تو اس بات پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، مہلت دی جائے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اگر وسعت ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے، پورا نہیں قرض معاف کر سکتے، ادھا معاف کر دو، چلو جی ادھا تجھے معاف کیا، ادھا فلاں طریق کو دے دینا، پھر بھی اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم سمجھو، جان لو تو تمہیں عظیم ثواب ملے گا۔ اس آیات سے معلوم ہوا قرض دار اگر تنگ دست یا نادار ہو تو اس کو مہلت دینا یا قرض کا کچھ حصہ یا پورا قرضہ معاف کر دینا اجر عظیم کا سبب بنتا ہے، اجر عظیم کا سبب بنتا ہے، اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ حدیث میں بھی اس کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں، بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس پر چند حدیثیں سماعت فرما لیجئے توجہ کے ساتھ۔ حضرت ابو قتادہ صحابی رسول حضور کے غلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے میرے پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے، اور سوا نیزے پہ جب سورج ہوگا، علماء سے سنتے رہتے ہو، سوا نیزے پہ جب سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی،
ہر بندہ اپنے اعمالوں کی وجہ سے اتنا ہی پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گٹھنوں تک، کوئی پنڈلیوں تک، کوئی گردن تک، کوئی پورا ہی پسینے کے اندر ہوگا اعمال کی وجہ سے۔ تو جب اس وقت تکلیفیں ہوں گی تو جو یہ چاہتا ہے کہ بروز محشر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے، محفوظ رکھے، تو وہ کسی مفلس کو یعنی جس سے قرض لینا ہے اس کو مہلت دے دے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کی مشکل سے میں بچ جاؤں، تکلیفوں سے بچا رہوں، میرے اوپر اس وقت سایہ ٹھنڈا ہو، چھاں ہو، تو وہ یہ کرے کہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض پورا ہی معاف کر دے یا آدھا معاف کر دے۔ یعنی جس سے قرض لینا ہے اس کو مہلت دے دے، تو اس کی تکلیف کو دور کریں گا، رب تیری بروز محشر دور کر دے گا تکلیف۔ یا اللہ نے وسعت دی ہے پورا معاف کر دے یا پھر آدھا تو معاف کر دے، نہیں تو لینا پورا ہے تو پھر اس کو مہلت دے دے۔ اور حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی، جس نے تنگ دست بندے کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں بٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو عرش کے ٹھنڈے سائے میں رکھے گا، جبکہ اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عرش کے ٹھنڈے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے، اللہ اس کو بروز محشر عرش کے ٹھنڈے سائے میں کھڑا کرے گا، اس بندے کو یہ شان ملے گی۔ حضرت جابر، تیسری حدیث مبارکہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرے۔ یعنی جو بندہ بیچنے میں، خریدنے میں اور تقاضا کرنے میں آسانی کرے، اللہ اس شخص کے اوپر رحم کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، تم کوئی چیز بیچتے ہو تو اس کے اندر آسانی سے بیچا کرو۔ یہ نہیں کہ روپے کے ساتھ ضروری 1000 ہی کمانا ہے، 100 کے ساتھ ہم نے 500 ہی کمانا ہے، نہیں، جائز اجرت مانگو، آسانی پیدا کرو۔ اور تقاضا کر رہے ہو کسی بات کا تو اس کے اندر بھی آسانی سے پیش آؤ، اللہ بروز محشر تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گزشتہ زمانے میں ایک شخص کی روح قبض کرنے جب فرشتہ آیا، پہلے زمانے میں جب فرشتہ کسی شخص کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوا تو مرنے والے سے سوال کیا، کیا تجھے اپنا کوئی اچھا کام یاد ہے؟ تو اس نے کہا، میرے علم میں کوئی اچھا کام نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے۔ اسے کہا گیا، غور و فکر تو کر، سوچ تو صحیح، کوئی اچھا کام تو نے کیا ہو، غور کر کے بتا۔ اس نے کہا، صرف یہ عمل تھا کہ دنیا میں لوگوں سے تجارت میں کرتا تھا، میرا تجارت کا کام تھا، دنیا کے اندر میں تجارتی بندہ تھا، اور مجھے یہ یاد ہے کہ میں تجارت کا کام کرتا تھا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا، اگر مالدار بھی مہلت مانگتا اسے بھی مہلت دے دیتا، اور اگر مقروض جس کے پاس مال نہ ہوتا وہ بھی مہلت مانگتا تو اسے بھی مہلت دے دیتا۔ یہ عمل اچھا ہے یا جیسا ہے میں نے تو یہ عمل کیا ہے، میرے نزدیک یہی عمل اچھا ہے۔ جس کی روح فرشتہ قبض کرنے آیا ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تجھے کوئی عمل تیرا اچھا جو زندگی کے اندر کیا وہ یاد ہو۔ وہ کہتا ہے، میں تجارتی تھا، بڑا تجارت کا میرا کاروبار تھا، دکانداری تھی، تجارت کرتا تھا، اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا، جن کے پاس مال و دولت ہوتی اور جن کے پاس کچھ نہ ہوتا انہیں بھی مہلت دیتا اور تنگ دست سے درگزر کرتا، یعنی معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا، تم اس سے بھی درگزر کرو، تم اس سے بھی درگزر کرو، اس کی روح جو قبض کرنی ہے ایسے روح قبض کر لو جیسے مکھن سے بال کھینچا جاتا ہے، یہ بندہ مومن ہے۔ فرمایا، اس کی روح قبض کر رہے ہو اے فرشتے، تو روح قبض کر رہا ہے اس کی، اس طریقے سے روح قبض کر جیسے مکھن کے اندر سے بال نکالا جائے اور پتہ بھی نہ چلے، تو اس کی روح ایسے قبض کر۔
یہ لوگوں کے اوپر آسانی کرتا تھا، تو اس کے اوپر آسانی فرما دے۔ تو یعنی جینے کا سلیقہ یہی ہے۔ آئے تھے اس دنیا میں جس کام کے لیے، یہ بھی اسلام کا ایک موضوع ہے، اسلام کا دیا ہوا درس ہے کہ آئے تھے اس دنیا میں جس کام کے لیے، وہ کام نہ بگڑے، سر جاتا ہے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو کچھ خدمت اسلام کر جائیں۔ تو یعنی یہ بھی اسلام کا حصہ ہے کہ جو تنگ دست ہو، تمہیں اللہ نے مال و دولت دی ہے، عیش و عشرت دی ہے، تم سے اس بیچارے نے یوں سمجھ لیں بیٹی